بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا سیستانی نے روزہ معین اور روزہ غیر معین میں ایک فرق قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تذبذب میں پڑ جائے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں معین میں، معین روزہ جیسے ماہ رمضان کا روزہ ماہ معین روزہ ہوتا ہے، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، قضا روزہ معین نہیں ہے، کفارے کا روزہ معین نہیں، نظر معین ہوتا ہے، اس کے اندر معین ہوا کرتا ہے، نظر غیر معین ہے، غیر معین ہے۔ تو معین روزے کی بات ہو رہی کہ معین روزے میں آسیستانی فرماتے ہیں کہ اگر تذبذب ہو جائے یا پوری پکی نیت کرے کہ میں روزہ توڑ دوں گا، پھر بعد میں اگر فوراً نیت کر لے کہ نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے، اس میں اور غیر معین روزے میں فرق پڑتا ہے۔ اگر اس نے جو ہے فوراً نیت نہیں کی تو یقیناً روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر اس نے فوراً نیت کر لی واپس کی پھر بھی احتیاط واجب لگاتے، باقی مراجع تو کہتے کہ روزہ صحیح ہو جائے گا، لیکن آغا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اس کو یہ روزہ بھی مکمل کرنا ہے، بآئندہ قضا بھی کرنا پڑے گی۔ یہ تھی معین روزے کی بات۔ لیکن اگر غیر معین روزہ ہے جیسے کفارے کا روزہ، قضا روزہ، نظر غیر معین، ایسا روزہ ہے تو ایسے روزے میں اگر تذبذب ہو جائے یا قصد کر لے کہ مجھے روزہ توڑنا ہے، بعد میں اگر نیت پلٹ جاتی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اس طرح مستحب میں بھی اگر مغرب سے پہلے نیت پلٹ جاتی ہے تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر روزہ اس نے دوبارہ نہیں پلٹایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر نیت دوبارہ نہیں کی تو جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نیت کرنے کی مہلت آغا سیستانی اسے غیر معین میں کہتے ہیں کہ وہ آخر وقت تک دوبارہ نیت پلٹانے کی نیت کر لے تو بھی کفایت کرتا ہے، اگر اس نے کوئی روزہ توڑنے والا کام انجام نہیں دیا ہے تو۔ آئیے 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا۔ پہلا تو کھانا پینا ہے، اور یہ کھانے پینے کے اندر بھی بہت باریک بینی ہے، اس کو اس جہت سے مد نظر رکھیں گے کہ سادہ طریقے سے مد نظر نہیں رکھیں، بلکہ بہت دقت و باریک بینی سے دیکھیں کھانے پینے کو۔ آسیستان نے کہا کہ کھانا زیادہ ہو یا کم، کھانا جو ہے وہ حلال والا کھانا ہو یا حرام چیزیں ہو جیسے مٹی اور راکھ یا اس قسم کی چیز کھا رہا ہے کہ جس سے جو ہے روزہ، کیونکہ مٹی کھانا حرام ہے اس لیے اس سے روزہ توڑتا ہے تو پھر بھی حرام سے روزہ توڑنا کہلائے گا۔ اس میں جو ہے بہت دقت یہ ہے، 2-3 جہت سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت دقت جو عرض کرنا ہے، کھانا کس کو کہتے ہیں؟ حلق سے نیچے چیز اتر کے پیٹ میں جائے تو اس کا نام ہے کھانا۔ حلق سے نیچے اتر کر کے چیز پیٹ میں جائے تو ہے کھانا یا پینا، لیکن حلق سے نیچے اتر نہیں رہی ہے یا پیٹ میں نہیں جا رہی، حلق سے نیچے اتر رہی لیکن پیٹ میں نہیں جا رہی وہ چیز، تو کھانا یا پینا نہیں شمار ہوگا۔ آئیے چند مثالوں کے سے بات سمجھیں۔ مثال کے طور پر جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ بازار میں عوام کے درمیان پیش کریں گے تو عوام سمجھیں گے نہیں بلکہ اس کو غلط استعمال کریں گے۔ مسئلہ اتنا باریک بین ہے کہ جو ہے اس کو غلط لوگ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنے ہونٹوں کے درمیان نسوار رکھی، پہلی نسوار سے شروع کر رہے ہیں،
نسوار رکھی اور اس کا پانی حلق کے نیچے نہیں اتارتا ہے، بلکہ خالی جو ہے وہ نسوار منہ میں رہتی ہے، اس کو جو ہے دماغ میں مزہ آتا رہتا ہے، تو دماغ کا مزہ ٹھیک ہے، اور مزہ آتا ہے کیا آتا ہے، چکر آتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ تو آتا ہے بہرحال، تبھی تو کچھ لوگ رکھتے ہیں بہرحال، تو دماغ میں مزہ آتا رہے، اس نسوار کا کوئی مزہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شرط روزہ ٹوٹنے کے لیے کھانے میں حلق سے نیچے اتر کے پیٹ میں چیز جائے، تب جا کے وہ جو ہے وہ کھانا کہلاتا ہے یا پینا کہلاتا ہے۔ یہاں پر تو حلق سے نیچے نہیں اترے، وہ خالی وہ اس کا دھواں ہے کہ جو دماغ تک پہنچتا رہتا ہے، جو دماغ صحیح رکھتا ہے، یہ دماغ خراب کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے بھارت وہ یہ جو ہے دماغ پر اثر کر رہا ہے، پیٹ کے اندر تو کچھ بھی نہیں جا رہا ہے نا، اس لیے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مثال ہے نا، اسی طریقے سے سگریٹ کی بات سنیں، سگریٹ کا دھواں اگر کوئی حلق کے نیچے نہیں اتارتا اور پیٹ میں نہیں لے جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سگریٹ پینے کے وقت پھونک کے فوراً جو ہے دھواں باہر نکال دیتا ہے، تو وہ خالی دماغ تک جاتا ہے لیکن وہ پیٹ کے نیچے یا حلق کے نیچے نہیں جاتا ہے۔ تو یہ سگریٹ ہم نے کہا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ عوام کو اگر بتائیں گے تو آپ سے سوء استفادہ کریں، اور وہ پیٹ کے نیچے بھی جو ہے حلق کے نیچے بھی دھواں لے جائے گا، وہ سمجھے کہ سگریٹ پینے کا مولانا صاحب نے تو اجازت دے دی، نسوار کھانے کی تو مولانا صاحب نے اجازت دے دی۔ اصل نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نقطہ جو ہے یہ ہے کہ حلق کے نیچے دھواں نہیں اترنا چاہیے، حلق کے نیچے کھانا نہیں اترنا چاہیے، حلق کے نیچے نسوار نہیں اترنا چاہیے، تب جا کے اس کو کہا جائے گا کہ روزہ باقی ہے۔ اب آپ اگر ایسا جو عوام میں بیان کریں تو وہ تو کہیں گے مولانا صاحب نے سگریٹ کی اجازت دے دی، بس دھڑا دھڑ سگریٹ پہ وہ دھواں نیچے اتارتے رہیں گے، نام آپ کا آئے گا کہ بھائی مولانا صاحب نے اجازت دی ہے۔ اس لیے نقطہ متوجہ ہو کہ کھانا پینا کس کو کہتے ہیں؟ حلق سے نیچے چیز اترے اور پیٹ میں جائے تب جا کے وہ کھانا کہلاتا ہے یا پینا کہلاتا ہے، ورنہ جو ہے کھانا پینا نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے نسوار، سگریٹ، یہ دو مثال پیش کی، دو اور مثالیں سے جی بھولے سے چلا کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو پورا احتیاط کرنا ہے، سگریٹ پی اس کا کفارہ بھی آئے گا، اس کو کیوں ایسا کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی کہ جو شادی شدہ افراد جو ہے وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے خانوادہ سے جو ہے لذت اٹھا سکتے، لیکن اس کو پورا یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ مجرم نہیں ہو جائے گا، تب اس کو اجازت ہے۔ اگر جو ہے اس کو اطمینان نہیں، شک کا عالم ہے، اس نے جو مزہ لینے کی کوشش کی، پتہ چلا لیکی ہو گیا ایک دم، تو اس کا کفارہ بھی آئے گا، کیونکہ اس کو یقین نہیں تھا، ہاں اس کو کفارہ بھی آ جائے گا، ہاں کیونکہ یقین، اطمینان ہونا چاہیے، یقین کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ جو ہے اس میں بھلے، تو اس کا مطلب سگریٹ کا مسئلہ بھی ایسا ہے، سگریٹ میں مزہ لینے کے پتہ چلا دھواں ہی نیچے اتر گیا ہے، اگر اس کو پورا اطمینان نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے نا، پکا ہو پتہ چلے کہ دھواں جو ہے اندر کش لوں گا فوراً نکال دوں گا، خالی دماغ پر اثر کرے گا اور نیچے نہیں اترے گا، تب وہ سگریٹ پینے کی اجازت ہے۔ ہر ایک کو سگریٹ پینے کی بھی اجازت نہیں ہے نا، اس لیے کہتے ہیں عوام کو مسئلہ پیش کریں وہ تو دراز سگریٹ پینے میں لگ جائیں گے، وہ اس باریک بینی کو مد نظر نہیں رکھیں گے، اور یہ پریکٹیکل ہمارے ساتھ پیش آیا کہ امام بارگاہ ہم نے یہ مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے سمجھا کہ سگریٹ پینے کی آغا صاحب نے اجازت دے دی، تو جو دھڑا دھڑ سگریٹ پینے لگ گئے۔ اصل مسئلے کی طرف توجہ نہیں کی انہوں نے، کہ جو مسئلہ ہم بتا رہے ہیں وہ یہ کہ حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے جو پیٹ میں جائے، اصل نقطہ یہ تھا۔ انہوں نے جو اس طرح جو سمجھا کہ آغا صاحب نے اجازت سگریٹ کی، سگریٹ پینے کی شروع کر دیا انہوں نے پھر بعد میں کہا بھائی یہ پورے اس طرح تھوڑی مسئلہ کا ہے، سگریٹ کی باریک بینی بتائیے کہ اگر کوئی جو اندر کش لے کر خالی دماغ کو جو ہے وہ تازگی پہنچاتا ہے سگریٹ کی، اور جو ہے حلق کے نیچے دھواں نہیں لے جاتا ہے اور پیٹ میں جو دھواں نہیں جاتا، تب جا کر کے سگریٹ پینے کی ہے وہ تو ہم نے مطلقاً سگریٹ کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ عوام میں ایک خرابی، ذرا صاحب جو ان کو ڈیل دیں تو سب کچھ جو ہے جائز قرار دے دیتے ہیں، پھر جو ہے آدمی بہت بڑا نقصان بھی اٹھاتا ہے، اس سے جو ہے
اس کا روزہ ٹوٹ جایا کرتا، کفارہ بھی واجب ہو جایا کرتا اس سے. اگر حلق کے نیچے دھواں چلا گیا، اگر کسی کو اطمینان نہیں تو یہ کام نہیں کرے نا. حلق سے نیچے اتر گیا تو وہ نہیں ڈالنی ہے. اگر جو حلق تک پہنچتی ہے تو کوئی بات نہیں، نیچے نہیں اترنا چاہیے. اگر نیچے اتر تو تھوک دے انہیں فوراً. دو اور مثالیں، وہ بھی بڑی خطرناک مثالیں ہیں، اس لیے جو ہے آپ کے سامنے وہ مثالیں پیش کر رہے. اس لیے جو ہے ایک ہے جو سانس کے مریض ہوتے ہیں، وہ لیتے ہیں پمپ. وہ جو پمپ لیتے ہیں اس سے حلق سے نیچے اس کا انہیلر کا دھواں جاتا ہے، اور جانے کے بعد پھیپھڑوں میں جا رہا ہو، پیٹ میں نہیں جا رہا ہوتا. اگر پھیپھڑے میں جاتا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، پیٹ میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دونوں فرق ہے. یہ اس کی جو پریکٹس ہوتی ہے، اس کے پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں میں وہ جو ہے جو انہیلر لینے والے ہوتے ہیں نا، ان کی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ جو ہے پمپ مارتے ہیں تو یہ پھیپھڑے کے اندر ہی دوائی جاتی ہے، اور اس سے اس کا سانس جو ہے رکتا ہو، صحیح ہو جاتا ہے. لیکن کسی کو پریکٹس نہیں ہے، اس نے انہیلر مارا ایک دم جو پیٹ پہ چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں تو پیٹ میں تھوڑا سا بھی نہیں، ایک ذرہ بھی، ابھی ایک ذرے پر بھی بات کریں گے، وہ ایک دوسری جہت سے. ذرہ بھی نہیں جانا چاہیے. ایک ذرہ بھی چلا گیا تو روزہ گیا، بلکہ وہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، گناہ گار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے قضا بھی کرنا واجب ہے، سب کچھ واجب ہو جائے گا. ہاں شک ہے تو بس ٹھیک ہے، چلے گا، اس کی پریکٹس میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ عام طور کون ہوتے ہیں کہ جو سانس کے مریض ہوتے ہیں نا، ان کی پریکٹس میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ انہیلر لیتے رہتے ہیں، کہ بیماری میں ان کا سانس رک رہا ہوتا ہے تو بلغم جم جاتا تو یہ انہیلر مارتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ سانس کی نالی صاف ہو جایا کرتی ہے. پریکٹس میں نہیں ہے اور اس کو خطرہ ہے تو نہیں لے گا، تھوڑا صبر کرے گا، تھوڑا آرام کرے گا، صبر کرے گا کسی طریقے سے. جان کا خطرہ تو لینا واجب ہے، پھر تو واجب ہے، پھر تو روزہ توڑ دینا بھی واجب ہے. پھر بھلے روزہ ٹوٹ بھی جائے، پھر اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ جان کا خطرہ ہے، جان بچانے کے لیے اس نے یہ کام کیا، اس لیے اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کو خالی روزے کی قضا کرنا. تو آپ نے دقت فرمائی کہ کھانا پینا کس کو کہتے ہیں. حلق سے نیچے اتر کے پیٹ میں جائے تب جا کے کھانا پینا کہلاتا ہے. چاہے نیچے کھانے کا کوئی ذرہ جائے، پانی کا کوئی ذرہ جائے، یا دھوئیں کا کوئی ذرہ جائے، کوئی بھی چیز نہیں جانا چاہیے، پیٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے، یا وہ پھیپھڑوں میں چلی جائے یا حلق سے نیچے نہ اترے، تو پھر جو ہے کہلائے گا کہ کھانے پینے کا کام انجام نہیں دیا گیا ہے. ہاں ہاں، پھر اس کو روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ اس نے جو ہے ایک ٹیکنیک نکالی ہے کہ سگریٹ پینے کے ٹیکنیک، وہ اپنا سانس کا علاج سگریٹ سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. سانس کی بیماری کا علاج جو ہے سگریٹ سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس کا شاید علاج ہی اسی طرح ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہے. انہیلر جو ہے اس سے پمپ کے ذریعے سے وہ دوائی کا دھواں جو ہے وہ پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے، یا سگریٹ کا دھواں پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. پیٹ میں بات نہیں جانا چاہیے، حلق سے اتر کے پیٹ میں بات نہیں جانا چاہیے. ہاں انہیلر کی بات کر رہے ہیں. سگریٹ پیٹ میں یعنی حلق سے نیچے اتر گیا تو وہ پھیپڑوں میں نہیں جاتا. نہیں، وہ جو ہے پیٹ میں بھی تھوڑا جا رہا ہوتا ہے، سب وہ انسان نہیں پہچان پا رہا ہوتا ہے. نہیں، وہ برات نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ جو ہے اس میں جاتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے. سگریٹ پینے سے وہ منہ کا مزہ تبدیل ہو جائے اور اس تھوک کے اندر مزے میں تبدیلی ہو جائے
اور اسی تھوک کو نگل لینا. جی ہاں ابھی ان کا جواب دیتے, پہلے تھوک والا. سگریٹ کے اندر تھوک مل جائے, تھوک کے اندر سگریٹ کا دھواں مل گیا, اس کے اندر تبدیلی ہو گئی, اس کو نگل لیا ہے. اگر اس کے اندر کوئی دھوئیں کے اثرات ذرات ہیں یا پانی کے ذرات ہیں, سگریٹ کے کچھ تمباکو کے اثرات ہیں, اور تھوک میں مل کر کے نگل لیا, تو وہ روزے کو توڑ دے گا. لیکن اگر کوئی چیز نہیں, نہ دھوئے کے ذرات ہیں, نہ جو ہے وہ تمباکو کے ذرات ہے, نہ کوئی پانی کے ذرات ہے, کوئی بھی جو ہے ذرات نہیں, ایسی تھوک ہی تھوک ہے, خالی اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے, کبھی کبھی تھوڑا سا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, تھوک نگل سکتا ہے. اس کے اندر کوئی ذرات والی چیز نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ صحیح, پھر نگل سکتا ہے. لیکن ذرات والی چیز ہوئی تو پھر جو ہے ذرات کی ابھی بات کریں گے, ابھی وہ بتائیں گے کہ کتنی مقدار ذرات کی ہوئے. آپ نے کیا بتایا ابھی؟ ہاں ہاں, گٹکا کھاتے ہیں, اگر وہ منہ کے اندر ہی رکھتے, حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے تو بس ٹھیک ہے. آپ نے قانون بتا دیا کہ حلق کے نیچے اتر کے پیٹ میں نہیں جاتا, تو پھر وہ گٹکا کھانے کی بھی اجازت ہے. لیکن خیال یہ کر کے پیٹ کے نیچے, حلق کے ذریعے سے پیٹ کے نیچے نہیں جانا چاہیے. ہاں یہ ہوشیاری ہونا چاہیے. اس لیے گٹکا کھانے والے حضرات بھی ذرا پریکٹس کریں کہ وہ پیٹ کے اندر کوئی چیز نہ چلی جائے. ہاں اب دوسری جہت کو دیکھیں. اچھا ایک اور جو مثال رہ گئی وہ عرض کر دے, پھر جو ہے آگے بڑھتے ہیں. وہ اینگزائما کے جو مریض ہوتے ہیں وہ کھانے کا کام نہیں کرتے, گولی کو زبان کے نیچے رکھتے ہیں, اور زبان کے نیچے کا حصہ اس کو بدن میں خود ہی جذب کرتا, حلق کے نیچے سے نہیں اترتی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اس کی بیماری کا علاج ہوتا ہے. حلق کے نیچے نہیں اترتی وہ گولی, بلکہ جسم میں لگی وہ خود ہی جذب ہو جاتی ہے جسم کے اندر. حلق کے نیچے اس کے کوئی بھی ذرات نہیں جاتے. انگزائما کے مریض جو ہے, اس طریقے سے ہارٹ کے جو مریض ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ گولی رکھی, خود بخود وہ اندر جذب ہوتی رہے گی جسم کے اندر, وہ پیٹ کے اندر حلق کے ذریعے سے نہیں پہنچ رہی ہوتی, بلکہ خود بخود جسم کے اندر جذب ہو جایا کرتی ہے. زبان کے اندر جذب ہو جاتی ہے, ہونٹوں کے اندر جذب ہو جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ نگلنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو, اور اس سے جو ہے وہ اپنے انگزائما کا علاج کرتے ہیں, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. انگزائما کی جو مریض ہے, کیونکہ قانون یہ کہ حلق کے نیچے اتر کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. اچھا تو حلق یعنی اس کو تھوک بھی مل کر کے حلق میں نہیں جانا چاہیے, اس کا تھوک مٹھاس جو ہے وہ بھی حلق میں نہیں جانا چاہیے, اس کو بھی ہم ہاں تو وہ باطل ہو جائے گا. پھر تو جو ہے اس کو روزہ ممکن ہے کفارہ نہ آئے, روزہ تو باطل ہو جائے گا, اس کا کفارہ نہیں آئے گا اس کا, کیونکہ وہ غلطی سے ہو گیا ہے. تو اطمینان ہونے کے باوجود اگر اس طرح ہو گیا تو روزہ تو باطل ہو گیا, یعنی امساک کرے گا, آئندہ قضا بھی کرے گا, لیکن کفارہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو اطمینان تھا, پھر بھی ایسا ہو گیا. اس طرح بیوی کے چھیڑ چھاڑ میں بھی اطمینان تھا کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اتفاق ایسا جوش آ گیا کہ جو سارا کام خراب ہو گیا, تو اس کو کفارہ نہیں دینا ہے, لیکن بہرحال اس روزے کی قضا کرنا, ابھی امساک بھی کرنا ہے. ہمیں یہ مثالیں سمجھ میں آ جاتی ہے نا. تو یہ جو اصل نقطہ عرض کر رہے کہ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز جائے گی تو وہ روزہ توڑے گا, اور وہ اس میں اتنی باریک بھی نہیں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی چلا گیا حلق کے نیچے سے پیٹ میں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے.
روزہ ٹوٹ جائے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی، دونوں میں فرق ہے. یہ بھی ایک بڑا کمال ہے. روزہ ٹوٹے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی. آئیے مثال کو دیکھیں. بالکل ابھی عرض کر وہی مثال عرض کر رہے ہیں. دو مثالیں عرض کریں گے. ایک ٹوتھ پیسٹ کی مثال عرض کریں گے، ایک جو ہے چھالیے کی مثال پیش کریں. چھالیے جو میٹھی چھالیاں آتی ہے وہ. آپ نے سحری میں کھانا کھانے کے بعد آخری میں چھالیاں کھائی تو یہ چھالیاں آپ کی جان نہیں چھوڑے گا نا. آپ کو جو پورا دن جو ہے پریشان کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک مٹھاس کی چمک اٹھتی رہتی ہے. اس کو تھوک دینا واجب ہے. اگر اس نے نگل لیا اس نے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی سی جو مٹھاس کی چمک ہے نا، جو ذرے سے بھی کم ہے، اتنی بھی مٹھاس جو چھوٹی سی چمک ہے نا، اس کو بھی انسان نہیں نگل سکتا. اس کو حلق کے نیچے لے جا کر کے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ. اس لیے چھالیاں کھاتے وقت بہت احتیاط کرے. چھالیاں کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے روزے میں. ہاں تو خود تھوک آتا رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اسی مرچی کے ذرات ہیں تو یہ بڑا مسئلہ کرے گا. دوسری مثال پیش کر رہا ہوں. دیکھیں، اگر آپ نے سحری میں آخری میں بادام کھائی، چھالے کی وجہ بادام، اور بار بار کھانے کے بعد پورا دن بادام کے ذرات جو ہے وہ اس کی چمک اٹھتی رہی ہے تو پورا دن آپ کو تھوکنا پڑے گا. اگر بادام کے ایک ذرے کے چمک کو آپ نیچے لے گئے تو آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی. یہ بہت باریک بینی والی بات ہے، اس لیے عرض کریں کہ بڑی دقت ہے اس کے اندر. اتنی چھوٹی چھوٹی باریک بینی کے اعتبار سے کھانے پینے میں اتنا احتیاط کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی کھانے کی چمک بھی حلق کے نیچے اتر کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. پھر بھی آئے گی، ذائقہ بھلے رہے لیکن اس کی چمک جو اٹھتی ہے نا بار بار، مٹھاس کی چمک، وہ خطرے والی ہے. ذائقہ بھلے رہے، ذائقے سے جو ہے اس کو ذائقہ بھی کو بھی عرض کریں گے ذائقہ کا کیا علاج ہوگا. تو یہ چمک جو ہے نا اس سے بھی بچنا ہے. ابھی صرف اتنا بتانا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ نماز کے اندر بھی کھانا پینا تو جائز نہیں ہے. اور روزے میں آپ نے مٹھاس کی چمک کو نگل بھی لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ دونوں فرق ہے. کھانا پینا جو نماز میں ہے وہ دقت عقلیہ کے لحاظ سے عقل کی باریک بینی سے دیکھنا کہ حلق کے نیچے کوئی چیز نہ اترے، وہاں دقت عقلیہ ہے. لیکن نماز میں دقت عقلیہ نہیں ہے. وہاں پر معیار عرف ہے. عرفی لحاظ سے کوئی چیز کھانا کہلائے. اس لیے وہ ذرہ جو منہ میں جاتا ہے عرفی لحاظ سے اس کو کھانا نہیں کہتے. ایک چمک گئی ہے اس کو عرفی لحاظ سے تھوڑی کوئی کھانا کہتے. اس لیے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے میں دقت عقلی ہے اور نماز میں دقت عقلی نہیں. تو یہ ایک نقطہ جو ہے اس میں مد نظر ہے. دوسرا نقطہ جو ہے وہ مد نظر رکھے کہ کوئی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، اس ٹوتھ پیسٹ میں وہ دھو لینے کے باوجود منہ میں مٹھاس اور ٹھنڈک کا مزہ ہوتا ہے. اس کی دو کیفیت ہے. اگر منہ میں مٹھاس اور ٹھنڈک کا جو مزہ ہے اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات پانی اور تھوک میں ملے ہوئے ہیں اور اس ذرات میں سے کچھ ذرات کو ہم نگل لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ذرات بھی شامل ہے. اب خالص تھوک نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے ذرات بھی موجود ہیں. اگر ذرات اس ٹوتھ پیسٹ کے
اسی تھوک میں اور پانی میں ملے ہوئے ہیں اور اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہ ذرات نہیں ہے، خالی منہ میں ٹھنڈک کا مزہ اور منہ میں مٹھاس کا مزہ رہ گیا ہے، تو اس سے تھوک، خالص تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خالص تھوک ہے، اس میں ذرات تو ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ پہلے جو ذرات تھے اس کو کہتے ہیں جوہر ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کو نگلا جا رہا ہے. اب دوسری والی مثال کے اندر جوہر کو نہیں نگلا جا رہا، اس کے عرض کو نگلا جاتا. عرض سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جوہر سے روزہ ٹوٹا کرتا ہے. آئیے مثال سنیں، عرض و جوہر کی مثال سنیں. یہ فلسفے کی بات ہے لیکن بہرحال یہاں پر بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنابت کے عالم میں کپڑے پر نجاست لگ جاتی ہے، عورتیں اس کو دھوتی ہیں، تو اس وقت اگر کپڑے پر نجاست کے ذرات لگے ہوئے ہیں تو کپڑا پاک نہیں ہوا ہے. لیکن اگر نجاست کے پورے ذرات خواتین نے نکال دیا، پوری طریقے سے دھو لیا، وہ برش گھس گھس کے دھو لیا، پھر بھی آپ نے دیکھا وہ کپڑے پر جو ہے وہ نجاست کے آثار اور داغ باقی رہ جاتے ہیں. دیکھا ہوگا، پریکٹیکل بات ہے نا. وہ آپ جتنا بھی نکالے وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے گا. وہ عورتیں بیچاری وہ کپڑے سکھاتی ہے رسی پر، وہ دیکھتی پھر وہ داغ لگا ہوا ہے، پھر وہ دھو کے آتی پھر لگاتی، پھر جو پتہ چلا داغ لگا ہوا ہے، وہ نکلے گا ہی نہیں. نہیں، کیونکہ کپڑے نے اس نجاست کے داغ کو اپنے اندر پی لیا ہے، وہ اب کپڑے کا جز بن گیا ہے. عرض اس کو کہتے ہیں عرض. عرض جو ہے اس سے نہ نجاست آتی ہے، نہ عرض جو ہے وہ روزہ توڑنے کا کام کیا گا. یہ جو ہے دقت ہے، اس کو ملاحظہ کہ عرض جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ جو ہے وہ نجاست کا سبب بنے گا، نہ جو ہے عرض روزہ توڑنے کا سبب بنے گا. کچھ بھی سبب نہیں بن سکتا ہے. آئیے مثال سنیے کہ عورتیں ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہیں. تو مہندی دو قسم کی آتی، آپ خود بھی جو ہے جا کے پریکٹیکل کیجیے گا، دیکھیے گا. مہندی مردوں کو بھی لگانا مستحب ہے ہاتھ سے، کوئی خالی عورتوں کے لیے مستحب نہیں ہے، مردوں کے لیے مستحب ہے. خیر، تو مہندی جو ہے ایک وہ مہندی آتی کہ اگر اس کو لگانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو صاف کریں تو اس کے سارے ذرات جھڑ جاتے ہیں، فقط اس کا رنگ اور عرض رہ جاتا ہے. اب یہ عرض خود آپ کی چمڑی کا حصہ بن گیا ہے. یہ جو ہے اب ہٹے گا نہیں، یہ اپنی کی چمڑی کا حصہ جو بن گیا ہے تو یہ وضو و غسل کے پانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے آپ کا غسل صحیح ہے، آپ کا وضو بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ آپ کی چمڑی کا حصہ ہے عرض. یہ کبھی رکاوٹ بھی نہیں بنتا، یہ نجاست کا سبب بھی نہیں بنتا، یہ روزہ توڑنے کا سبب بھی نہیں بنے گا، کسی چیز کا بھی یہ سبب نہیں ہے. کیونکہ عرض جو ہے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتا ہے. لیکن ایک دوسری قسم کی مہندی آتی ہے جس کو کیمیکل مہندی کہتے ہیں. آپ پریکٹیکلی جو ہے جب بازار میں جائیں گے تو دو قسم کی مہندی آپ کو ملے گی. ہاں دیکھیے ہوئے، ہاں ماشاءاللہ پریکٹیکل ہے. تو جو کیمیکل مہندی آتی ہے اس مہندی میں یہ ہے کہ کیمیکل ہوتی ہے، اس کے اندر جو لگ جانے کے باوجود اس کے ذرات چپک جاتے ہیں، ایسے کہ کیمیکل کی مہندی ہوتی اور ذرات جو اکھڑنے کا نام نہیں لیتے، اس کو کھرچ کھرچ کے نکالنا پڑتا ہے تب جا کے نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی. وہ کیمیکل والی مہندی اس طرح ہوتی. اگر کیمیکل والی اس طرح کی مہندی جو اس کے ذرات ہاتھ کے اندر چپک گئے تو وضو میں رکاوٹ ہے، غسل میں بھی رکاوٹ ہے. اس سے جو ہے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. اس کو جب تک کہ کھرچ کے نہیں نکالا جائے گا تب تک آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، آپ کا غسل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عرض میں تاثیر نہیں، کیا آپ کو رنگ بڑا نظر آ رہا ہے لیکن وہ عرض جو رکاوٹ نہیں ہے، عرض جو ہے وہ روزہ توڑنے کا کام نہیں کرے، عرض جو نجس کرنے کا کام نہیں کرتا، عرض جو ہے رکاوٹ کا کام بھی نہیں کرتا۔ آئیے عرض کو آپ ایک باہر کی دنیا میں دیکھیں، سیب آپ جب دیکھتے ہیں تو سیب کا جسم جوہر ہے، اور سیب کے اندر جو لال رنگ ہے وہ سیب کا عرض ہے، وہ سیب کی چمڑی میں جذب ہے، وہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے ذرات کے نام سے، وہ عرض ہے۔ سیب کی مٹھاس بھی عرض ہے، سیب کا حجم بھی عرض ہے، سیب کی شکل بھی عرض ہے، یہ سب عرض ہے۔ یہ عرض 9 قسم کے ہوا کرتے، یہ عرض جو ہے مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں بنا کرتے۔ آپ فلسفے میں پڑھیں گے کہ 4 جوہر ہیں اور 9 عرض ہوا کرتے، یہ عرض جو ہے رکاوٹ نہیں بنتے ہیں۔ اس لیے عرض جوہر کی بحث کو بھی آپ سمجھنا ضروری ہے کہ جوہر یعنی ذرات ہیں کہ جو رکاوٹ بننے کا کام کرتے، نجس کرنے کا کام کرتے، روزہ توڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ عرض میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ روزے کو توڑے یا نجس کرے یا رکاوٹ بنے یا نہیں۔ بس اس بنیاد پر اگر ٹوتھ پیسٹ میں آپ کے اس تھوک کو پانی میں ٹوتھ پیسٹ کے ذرات ملے، اس کو نگل لیا، تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے ذرات نہیں ہیں۔ منہ کو دھویا آپ جو ہے 10 منٹ تک دھوتے رہے، پھر بھی منہ کے اندر مٹھاس کا مزہ اور ٹھنڈک کا مزہ رہ جائے گا اور ذرات بالکل نہیں۔ تو مزہ جو رہے گا مٹھاس کا اور ٹھنڈک کا، یہ عرض ہے۔ اس کے بعد آپ نے خالی تھوک کو نگل بھی لیا، چاہے ٹھنڈک والا ہو چاہے مٹھاس والا، جو خون ہو اس کے ذرات نہیں ہے، تو وہ جو ہے ٹھنڈک والا اور جو ہے وہ منہ کے ذائقہ تبدیل ہو جانے والا تھوک جس میں ذرات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ عرض ہے۔ لیکن اس نقطے پر بھی خیال رکھیے گا کہ اگر جوہر بھی ہو، یعنی ٹوتھ پیسٹ کا جو جوہر ہے ذرات، اس کو بھی بعض اوقات روزے میں نگلنے کی اجازت ہے۔ وہ کب ہے؟ وہ ایک بڑا عجیب ایک اور مسئلہ ہے۔ وہ اس وقت ہے کہ وہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کے ذرات پانی اور تھوک میں اس طرح استہلاک اختیار کر جائے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ اور پانی جو ہم نے ڈالا ہے وہ خود تھوک بن کر کے رہ جائے، یعنی عین تھوک بن کر کے، اس کو کہتے ہیں استہلاک۔ آپ کے تھوک کے سمندر میں ٹوتھ پیسٹ کا ذرہ استہلاک اختیار کر گیا ہے، اور اس طرح آپ نے جو پانی ڈالا ہے وہ پانی بھی تھوک بن گیا ہے، اور تھوک میں آپ کے پانی کے قطرات بھی استہلاک کر گئے، اور استہلاک کے نتیجے میں وہ پانی بھی تھوک بن گیا، اور جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کا ذرہ بھی تھوک بن گیا۔ تھوک ہی تھوک ہے، اس کے اندر بالکل وہی تھوک کا مزہ ہے۔ تب اس وقت تھوک بھی نگلنے کی اجازت ہے، اور وہ پانی جو ڈالا تھا وہ پانی بھی نگلنے کی اجازت ہے کہ جب تھوک بن گیا۔ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے آپ سنیے کہ اگر جو ہے منہ سے انسان کے خون دانتوں سے آیا اور تھوک میں اس طرح غائب ہو گیا کہ وہ خون بھی تھوک بن گیا، تو اس خون کے ساتھ ملا ہوا تھوک اس طرح ملا کہ خون تھوک میں استہلاک ہو گیا۔ خون نجس تھا، نجس چیز تھوک میں استہلاک ہو گیا، تو اللہ نے پروردگار عالم نے انسان کے منہ میں تھوک کا ایک سمندر رکھا، اور سمندر کے اندر وہ بھی پاک ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے اس کو نگلنے کی اجازت نہیں۔ اس سے بھی آگے، اگر آپ کے منہ میں اتفاق سے باہر سے کہیں سے اوڑ کر کے خون لگ گیا، مثلا لوگ ماتم کر رہے تھے، مجھے منہ میں ایک دم تھوک آ گئی، مجھے ماتم کا خون تو اڑتا ہے نا، تو منہ میں تھوک آ گیا، باہر سے خون آ گیا ہے،
اور وہ ایک دم منہ میں پہنچ گیا. اور جو ہے آپ کو ایک دفعہ قصہ بھی سنا ہے, ایک صاحب جو ہے, ایک صاحبہ جو ہے گانا گا رہے تھے کہ اتفاق سے اس کے منہ میں وہ مکھی چلی گئی. اب وہ گانا گایا, مکھی کو نکالے, انہوں کے در میں اٹک کے رہ گئے. وہ مکھی جو ہے نکل گئی خود, گانا چلتا رہا ان کا. تو کبھی کبھی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے منہ میں تھوک آیا, اور وہ تھوک ماتم اس طرح زوروں سے چل رہا تھا کہ ایک دم تھوک جو اندر چلا گیا, اور جو ہے وہ استہلاک اختیار کر گیا تھوک کے اندر, ایک دم پگھل گیا, ختم ہو گیا. تو اس تھوک کے جو باہر سے آیا, کیا پیشاب کا قطرہ جو باہر سے ہے, وہ تھوک میں اس طرح مل گیا پیشاب کا قطرہ کہ وہ قطرہ پیشاب کا تھوک میں اندر غائب ہو گیا, وہ پیشاب بھی تھوک بن گیا. تو اس کو بھی نگلنے کی بھی اجازت ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب ہم لینا کتنی باریک بینی تھی, دیکھا آپ نے. اس لیے جو ہے دقت عقلی, اطمینان ہو جائے کہ بس یہ تھوک بن گیا کافی ہے, اس میں کوئی دقت عقلی نہیں ہے. دقت عقلی کریں گے تو تھوک کے اندر پیشاب کبھی بھی حل نہیں ہوگا. وہ عقل کہے گی اس کے اندر ہے, عقل یعنی اپنا اطمینان عرفی ہو کر کفایت کرے. ہاں پھر بھی جان بوجھ کے بھی استہلاک اختیار کرے ختم, یعنی جان بوجھ کے بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تھوک دے تو بہتر ہے تاکہ جو ہے وہ نجس چیزیں منہ میں نہ جائے. آثار وضعی تو ہے نا, یعنی ہاں اگر وہ استہلاک ہو جاتا تو پرواہ نہیں, پھر صحیح ہے. سب کے اندر استہلاک کا قانون چلتا ہے. استہلاک ہو کے تھوک بن گیا تو تھوک کو نگلنے کی اجازت ہے. جی ہاں, ذرات نہیں ہوتے, کسی خون کے ذرات کے پیشاب کے ذرات کے, اس کو ذرا بھی ذائقہ یا مزہ نہیں تو پورا یعنی وہ خون بھی تھوک ہی بن جائے, پیشاب بھی تھوک ہی بن جائے, تب جا کے اس کو نگلنے کی اجازت ہوگی, کیونکہ استہلاک وجود میں ہے. یعنی خون ہلاک ہو کے رہ گیا, پیشاب ہلاک ہو کر گیا آپ کے سمندر تھوک میں. آپ کے منہ میں اللہ نے ایک سمندر رکھا ہوا ہے, اور وہ سمندر بھی ایسا سمندر ہے پاک نجس چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیا اندر خون آئے گا یا پیشاب آئے گا یا کوئی بھی چیز آئے گا, اس کو اللہ نے آپ کے منہ میں اتنا بڑا سمندر رکھا ہوا ہے کہ اس کے نظر ان چیزوں کو پاک کر دیا کرتا ہے. یہ بڑا قیمتی سمندر آپ کے منہ کے اندر ہی ہے. تو اصل بتانا یہ تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے مین اصول آپ کو یہ یاد ہے کہ حلق سے نیچے اتر کر پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو کھانا پینا اور سگریٹ پینا کہا جائے, ورنہ جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اپنی جگہ پر روزہ برقرار رہے گا جب تک کہ ذرات اس کے حلق کے ذریعے سے پیٹ تک نہ جائے. اور پیٹ تک جانا بھی جو ہے کافی نہیں ہے, حلق کے ذریعے سے پیٹ میں جانا ہے. کوئی آدمی جو انجیکشن لگا کے پیٹ میں خود ہی غذا ڈال دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ڈائریکٹ جو ہے پیٹ کے اندر جو انجیکشن مارے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. حلق کے ذریعے سے پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے, اور جو ڈائریکٹ پیٹ میں بھی پہنچائے کسی بھی طریقے سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دیکھا کتنی جو ہے وہ کتنے زاویے اس کے اندر موجود تھے. صلی اللہ علیہ